الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی العربی القرشی الحاشمی الابتحی المکی المدنی التحامی الشاہد المشہود الولی المقرب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کما ورد فی سورۃ اللیل وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہوئے داخل بیت، ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیت، امام حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں یہ بات لکھی کہ ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کریمانہ میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان پاک کے حوالے سے منعقدہ اس کانفرنس کے انعقاد پر میں زینت الحفاظ و قرہ قاری حافظ عبدالقدیر صاحب کو اور مسجد کی انتظامیہ، مسجد کے خطیب حضرت علامہ فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ حافظ بشارت شازی صاحب جو خلیفہ مجاز ہیں استانہ عالیہ عیدگاہ شریف کے، ان کو، چودھری اصغر بھٹا صاحب کو، ہمایوں بٹ صاحب کو اور انتظامیہ کے دیگر افراد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے پاس حضرت مولانا بشیر رضوی صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور قاری حبیب اللہ صاحب بھی، غلام مرتضیٰ نقیبی صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ بڑا خوبصورت خطاب حضرت علامہ شازی صاحب نے بھی فرمایا ہے اور حبیب اللہ صاحب کا بھی موضوع بڑا دلچسپ ہے اور بڑا زبردست ہے، لیکن اس کے لیے وقت اور موضوع اور مقام مزید بھی چاہیے تھا اس کی تفصیل کے لیے، تاکہ اس حوالے سے اور بھی جو ہے تشریحی طلب پہلو جو ہے ان کو بھی اجاگر کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم و فضل میں برکت عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان پاک جو ہے ہم کیا بیان کر سکتے ہیں کہ جن کی شان میں اللہ پاک نے قرآن مجید کی 15 آیتیں نازل فرمائی۔ علماء نے لکھا ہے متفقہ طور پر کہ قرآن پاک کی 15 آیات ایسی ہیں جو اللہ نے شان صدیق اکبر میں نازل فرمائی، اور احادیث نبویہ کے ذخیرے میں سے بہت ساری احادیث میں حضور نے تمام صحابہ کرام کی شان بیان کی، کچھ احادیث میں حضور نے خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ کی شان بیان کی، کچھ احادیث میں شیخین کریمین ابو بکر و عمر کی کٹھی شان بیان کی، لیکن 181 حدیثیں ایسی ہیں جن میں زبان رسالت نے صرف شان صدیق اکبر بیان فرمائی، ان میں انفرادیت کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہوئی، اور آپ کا کو یہ اعزاز اور شرف بھی نصیب ہے کہ آپ کی 4 نسلوں کو صحابی رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے عاقل و بالغ مرد، پھر آپ کے والد ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر وہ بھی مسلمان ہوئے،
اور حضور کی صحابیت کا شرف حاصل کیا. آپ کے بیٹے اور آپ کے پوتے تک کو مصطفیٰ کی صحابیت کا شرف نصیب ہوا. تو 4 نسلیں ایسے ہیں کہ جن کو براہ راست دست مصطفیٰ میں اپنا ہاتھ رکھ کر حضور کا کلمہ پڑھنے اور حضور کی صحبت و مجلس میں میسر آئی ہے. تو آپ کا مبارک نام عبداللہ بن عثمان تھا، لقب آپ کا صدیق و عتیق ہے، کنیت ابو بکر ہے. اور آپ کے بارے میں ایک جملہ یہ عرض کروں کہ حضور نے خود ان کو کرم کرتے ہوئے اپنا محسن کہا ہے. تو جو شخص جس کو حضور محسن فرما رہے ہیں، کیا وہ مصطفیٰ کی امت کا محسن نہیں ہے؟ ہم جو ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی شانیں بیان کرتے ہیں، ان کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس لیے کہ جس کے احسانات کا ذکر اور تذکرہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں، حضور کی امت کا ایک ایک فرد ان کو اپنا محسن سمجھتا ہے، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری اور عشق و محبت کا ایسا رشتہ قائم فرمایا، ایسا رشتہ قائم فرمایا جو صبح قیامت تک کے لیے وفاداری کی مثال بن گیا. سبحان اللہ. قاری محمد یونس قادری صاحب تشریف لائے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. طیبہ اسلامک سینٹر کے امام و خطیب، اور ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ سید بخاری شریف کتاب المناقب میں حدیث آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر. حضور نے فرمایا لوگو، اگر کسی شخص نے اپنے مال کے ساتھ اور اپنی صحبت کے ساتھ میرے اوپر احسان کیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق. یہاں تک فرمایا کہ دنیا میں جس کسی نے میرے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا ہے، کوئی نیکی کی ہے، کوئی احسان کیا ہے، میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے. لیکن ابو بکر کے احسانات اس قدر ہے کہ ان کا بدلہ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں جا کر چکا ہوں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر ولکن اخوۃ الاسلام ومودتہ. اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، اور خلیل وہ ہے کہ جس کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ جائے، فرمایا اگر کسی کو میں اپنا خلیل بناتا لاتخذت ابا بکر، تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. لیکن میرا خلیل اللہ ہے. بولو میرا خلیل اللہ ہے. ولیکن اخوۃ الاسلام ومودتہ، ابو بکر صدیق کے ساتھ اسلام کی اخوت کا رشتہ ہے، مودت کا رشتہ ہے. اور یہاں تک فرمایا لا یبقین باب فی المسجد الا باب ابی بکر. جتنے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے ہیں سارے بند کر دیا جائیں سوائے باب صدیق اکبر. وہ کھلا رہے. یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان تھا، حضور کا کرم تھا، حضور کی شان رسالت تھی کہ آپ اپنے غلام کی ان احسانات، ان نیکیوں، ان محبتوں، ان وفاداریوں کا صلہ اپنی حیات طیبہ میں دے کر جا رہے ہیں. جب حضور نے یہ پوری حدیث مکمل کی تو سیدنا صدیق اکبر زاروں کے تار رونے لگے، زاروں کے تار رونے. اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو اللہ نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اور آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے کہ مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیا. علامہ اقبال کو بھی کہنا پڑا امن الناس پر مولا ماں، امن الناس پر مولا ماں، کلیمی پر سینہ ماں. ابو بکر تو وہ ہے جس کو میرا نبی محسن قرار دے رہا ہے، اور میرے دل کی وادی سینہ کا جو کلیم ہے وہ ابو بکر ہے. دل کی وادی سینہ کا کلیم جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کی محبتوں کا تذکرہ فرمائے ہیں، آج امت کا ہر فرد اس ابو بکر کے احسانات کے بوجھ نیچے دبا ہوا ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ سے وفاداری کا حق ادا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہجرت کی رات بھی حضور نے فرمایا حضرت علی کو کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میرے پاس کفار کی امانتیں ہیں وہ لوٹا کر لے جانا.
ایک عالم نے بڑا زبردست جملہ لکھا، انہوں نے کہا یہ اللہ کی تقسیم کار ہے، شان تو سب کی برابر ہے جس کو حضور نے نوازا، لیکن فرمایا یہ اللہ کی تقسیم کار ہے۔ فرمایا حضور نے علی تو میری امانتوں کی حفاظت کرنا، اور ابو بکر کو کہا تو میری امانت کی حفاظت کرنا۔ یعنی حضرت علی مصطفیٰ کی امانتوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور ابو بکر اللہ کی امانت کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اس امانت کو حفاظت کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے کر جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سورہ اللیل کی جو آیت کریمہ آیات بینات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ پاک نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، دور رکھا جائے گا آگ سے، دوزخ سے، وہ شخص جو اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہتا ہے اور خرچ کرتے رہتے ہیں اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے، تقوی اور پرہیزگاری کے لیے۔ اور فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُم مِّن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ چکانے کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے، بلکہ کس لیے خرچ کرتا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتا رہتا ہے۔ اور آگے اللہ نے گارنٹی دی وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اس کا رب اس پر راضی ہو جائے گا۔ عظیم محدث ابن جوزی نے لکھا ہے کہ یہ آیات بینات صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی، اور ساتھ محدث ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کہ وہ مال خرچ کرتا رہتا ہے دل کے پاک کرنے کے لیے، تقویٰ کے لیے، اور ساتھ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ ابن جوزی لکھتے ہیں حضور کی ساری امت میں سب سے بڑا متقی ابو بکر ہے اور سب سے زیادہ عزت والا ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔ اور حضرت صدر الافاضل حضرت خواجہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی، وہ خزائن العرفان شریف میں لکھتے ہیں اس آیت کی شرح میں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھاری رقم دے کر، علامہ شاہی صاحب نے بیان فرمایا اپنی گفتگو میں، حضرت بلال حبشی کو آزاد کیا، خرید کر آزاد کرتا امیہ بن خلف کی غلامی سے آزاد کرایا، تو کفار نے یہ مشہور کر دیا کہ کسی زمانے میں بلال نے کوئی ابو بکر پر احسان کیا ہوگا جس کا بدلہ چکانے کے لیے ابو بکر صدیق نے بلال کو اتنی بھاری رقم دے کر آزاد کروایا ہے۔ تو صدر اللہ فاضل لکھتے ہیں اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا، اللہ نے قرآن میں دیا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُم مِّن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ابو بکر جو مال خرچ کرتا ہے تو کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے خرچ نہیں کرتا، بلکہ یہ تو رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ فرمایا اے ابو بکر میں تیرے نبی کی بھی صفائیاں دیتا ہوں اور نبی کے غلاموں کی بھی صفائیاں دیتا ہوں۔ اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری شریف میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ آیات بینات سورہ اللیل کی، یہ صدیق اکبر کی شان میں بالخصوص یہ جو آخری آیت پڑھی والا سوف یردا، کہا یہ آیت حضرت ابو بکر کی شان میں اسی طرح ہے جس طرح سورہ والضحیٰ کی آیت کریمہ حضور کی شان میں والا سوف یعطیک ربک فترضی، کہ اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ میرے محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں حضور کی شان میں یہ کہا رب اتنا دے گا کہ محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ ابو بکر کے بارے میں فرمایا تو جو مال خرچ کرتا ہے والا سوف یرضی، قریب تیرا رب تجھ پر راضی ہو جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے کسی مجلس میں بہت سے علماء تشریف فرماتے، آپ نے سوال کیا علماء سے کہ مجھے بتائیے قرآن پاک کی سب سے امید افزا آیت کون سی ہے، سب سے زیادہ امید افزا؟ اب علماء کا اجتماع تھا، کسی نے کہا وَلَوْ أَنَّ مِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ،
کہ حضور کی بارگاہ میں جاؤ، جا کر حضور کا وسیلہ پیش کرو، اللہ کہتا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں شرک کے سوا ہر گناہ معاف کر دوں گا، کسی نے کوئی کہا، کسی نے اپنے مبلغ علم کے مطابق جو ہے آیات پیش کرتے رہے، لیکن جب اس بارگاہ رسالت کے اس گلے سرسبز کی باری آئی، وہ اس امام جعفر الصادق کی باری آئی جن کے دروازہ علم پر جا کر امام ابو حنیفہ بھی مانگتے بن کر کھڑے ہوتے ہیں اور علم و تفقہ کی خیرات مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤں ہم اہل بیت کے نزدیک قرآن کی سب سے امید افزا آیت کون سی ہے؟ حضور ارشاد فرمائیے، فرمایا ہمارے اہل بیت اطہار کے نزدیک سب سے امید افزا آیت کریمہ یہ ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جس میں اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، مجمع سے پوچھا، لوگو اگر حضور کا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوا تو بتاؤ میرے آقا رب سے راضی ہوں گے؟ اگر ایک بھی ہوا تو حضور راضی ہوں گے؟ کہا جب آخری امتی جنت میں چلا جائے گا حضور تب راضی ہوں گے، اور سب سے امید افزا آیت یہ ہے حضور راضی ہوں گے ساری امت کو بخشوا کر راضی ہوں گے۔ اور اس آیت کریمہ اس حدیث مبارکہ کا کہ من قرأ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا عملی اظہار ہوگا کہ ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاشقوں کے بھی امام ہیں، جو عارفوں کے بھی امام ہیں، جو محبت اور عشق کرنے والے صادقین کے بھی امام ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے ان کی محبتوں کا تذکرہ کئی مواقع پر کیا اور کئی مرتبہ ان کو حضور نے جنت کی سند جاری فرمایا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی دار الحجرات وآتک بلالا ما نفعنی مال احد فی الاسلام ما نفعنی مال ابا بکر۔ فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی کو میری زوجیت میں دیا، اس نے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر ہجرت کے سفر میں غائے سور پر لے کر گیا، اس نے باری رقم دے کر بلال کو آزاد کروایا اور فرمایا اے گروہ صحابہ او سن لو، کسی کے مال نے اسلام میں مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے۔ کتنی استقامت کے پیکر تھے۔ یہ حدیث پاک بھی آپ نے سنی کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور حرم کعبہ میں ہے اور بت توڑ رہے ہیں اور کل جال حق و زحق الباطل ان باطل کان زحوقا آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، اور پھر حضرت ایک اونچی جگہ پر بت تھا، حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہوں اور بت توڑے۔ حضور نے فرمایا نہیں علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ مولا علی کی بڑی شان، سیدنا علی کا بڑا مقام، ان کے جوڑوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، لیکن صدیق اکبر کی شان بھی دیکھو کہ ان کو فرمایا جائے کہ تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور غائے سور میں مصطفیٰ اپنی ہڈیاں اٹھا کر چل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو دیکھا نہیں گیا، عرض کیا آقا میں بیٹھتا ہوں آپ کندھوں پر بیٹھتا ہوں۔ کس درجے کی استقامت کے پہاڑ تھے حضرت ابو بکر، کہ ایک کو کہا ہے اٹھا نہیں سکتا، ایک کو اٹھا کر اوپر لے کر جائے۔ اتنی اونچائی اور مشکل جگہ پر اس طرح حضور کو لے کر گئے ہیں۔ پتہ چلتا ہے اس امت میں نبوت کے بوجھ کو صرف صدیق اکبر نے اٹھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے گھٹنا مبارک میری ران پر ہوتا، اور اسی وقت اگر نزول وحی کی کیفیت آ رہی ہوتی تو مجھے ایسے لگتا کوئی پہاڑ میرے اوپر گر گیا ہے۔ اتنی عجیب ثقیل کیفیت ہوتی وہ، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت ہوئی، سخت سردی کے عالم میں پسینہ مبارک آ جاتا اور وائبریشن جس طرح ہوتی ہے، جرس کی گھنٹی کے حدیث میں آتا ہے آواز آتی، اور سخت جو ہے حضور علیہ السلام کا جسم مبارک آنتا، تو فرماتی ہے کہ ایسا بھی ہوا
کہ اس ایسے ہوا کہ بہت زیادہ بوجھ میرے اوپر آ گیا ہے، لیکن صدیق اکبر تو اس امانت کو اٹھا کر غار ثور میں نے عرض کیا کئی بار ایک حضور نے ایک مجمع ارشاد فرمایا ایک صحابہ کرام سے پوچھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم اليوم مسکینا، بتاؤ آج تم میں سے سب سے وہ کون شخص ہے جس نے مسکینی کی حالت میں رات بسر کی اور صبح کیا۔ ہم جو ہے اپنی بدماشی پر فخر کرتے ہیں، لیکن اللہ کا نبی اپنی مسکینی پر فخر کرتا ہے۔ حضور دعا مانگتی اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، مسکینوں میں موت عطا کرنا، اور قیامت کے دن مسکینوں میں میرا حشر فرما۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا آج من اصبح منکم اليوم مسکینا، آج کس نے مسکینی کی حالت میں صبح کی ہے؟ قال ابو بکر آنا، حضرت اس مجمع میں حضرت ابو بکر اٹھے عرض کیا، کہا میں نے مسکینی کی حالت میں صبح کی، آج رات مسکینی کی حالت میں بسر کر کے صبح کرنے والا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق۔ حضور علیہ السلام نے دوسرا سوال پوچھا، حضور نے ارشاد فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ صدیق فقال ابو بکر آنا، مجمع میں حضرت ابو بکر اٹھے، یا رسول اللہ میں نے ایک مریض کی عیادت کی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا فمن تابع منکم اليوم جنازۃ، آج کون ہے جو کسی کا جنازہ پڑھ کر آیا ہو؟ فقال ابو بکر آنا، یا حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک مسلمان کا جنازہ پڑھا، اور بڑی دور ایک قبیلے میں جنازہ پڑھ کر آ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہو؟ پھر حضرت ابو بکر اٹھتے یا رسول اللہ، فقال ابو بکر آنا، یا رسول اللہ میں نے آج ایک مسکین کو غریب کو کھانا کھلایا۔ حدیث میں آتے حضور نے فرمایا وجبت لکم جنہ، ابو بکر جس شخص کے اندر یہ کوالٹیز جمع ہو جائیں کہ ایک دن وہ مسکینی کی حالت میں وہ صبح کرے، اسی دن وہ غریب کی جو ہے وہ اس کو کھانا بھی کھلائے، اسی دن مریض کی عیادت بھی کرے، مسلمان کا جنازہ بھی پڑھے، فرمایا ابو بکر تیرے اندر یہ کمالات اور خوبیاں ہیں، اس لیے تیرے لیے جنت واجب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ایک بار نہیں کئی بار حضور نے سبحان اللہ، کئی بار فرمایا، یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کیا جس نے شاہی صاحب نے فرمایا میں ان کی حدیث کی وضاحت ساتھ کر فرمایا قیامت کا دن آئے گا جنت میں ہر شخص جس کی نیکیوں پر جو نیکی غالب آئے گی جنت کے اس دروازے سے اس کو بلایا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، دو یا من باب الصلاة، جو نمازی ہے نا ہر وقت نماز کا خیال رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پابندی سے کرتا ہے، کبھی رہ بھی جائے تو پریشان ہو کر قضا کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن دعایا من باب الصلاة، باب الصلاة سے آواز آئے گی نمازی ادھر آ میری چوکھٹ سے گزر کر جنت میں جا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دعایا من باب الجہاد، اور جو مجاہد ہے ہر وقت میدان کاذار میں دشمن سے ٹکرانے کے لیے اور اعلاء کلمات اللہ کے لیے، خدا کی توحید کے پرچم کو اونچا کرنے کے لیے، مصطفیٰ کی رسالت کے جھنڈے کو اونچا کرنے کے لیے، دین کی صداقت اور فروغ و اشاعت کے لیے ہر وقت میدان جنگ میں، میدان جہاد میں مردانہ وار جرأت سے لڑتا ہوا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، قیامت کے دن باب الجہاد سے آواز آئے گی اے جہاد کرنے والے اور شہادت کا تاج پہننے والے ہمارے اندر سے گزر کر جنت میں جانا۔ حضور نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دعایا من باب الصدقہ، اور جو شخص چیریٹی کرتا رہتا ہے، زکوٰۃ فرض دینے کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات کا اہتمام کرتا رہتا ہے، غریب کی مدد کرتا ہے، یتیم کی کفالت کا اہتمام کرتا ہے، بیوہ کے سر پر جو ہے وہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، معاشرے کے پسے ہوئے غریبوں، محتاجوں، بے بسوں، بے کسوں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتا رہتا ہے، ہر وقت صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے، دعایا من باب الصدقہ، جنت کے بابو صدقہ سے آواز آئے گی اے غریبوں کی مدد کرنے والے آج خدا کی جنت کا دروازہ تیرا انتظار کر رہا ہے، مجھ سے گزر کر مجھے شرف بخش دے۔ جب حضور یہ فرما چکے تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور اس کا عرض کی یا رسول اللہ وَحَلْ يُدْعَا
अहदुन मिन तिलकल अबवाबिल जन्ना तिलकल अबवाबि कुल्लिहा, फरमाया या रसूलल्लाह कोई ऐसा खुश नसीब भी होगा कि जिसे जन्नत के तमाम दरवाजों से आवाज आए, बाबू सदाका से आवाज आए इधर आओ, बाबू सलाह से आवाज आए इधर आओ, बाबुल जहाद से आवाज आए इधर आओ, कोई ऐसा भी होगा? काला नाम, फरमाया हाँ अबू बकर ऐसे भी होंगे। ऊंचा बोलो ना। तो वो कैसा खुश नसीब होगा कि बाबू सदका से आवाज आए, जो है चैरिटी डोर से आवाज आए कि इस तरफ से आ, बाबू सलाह से प्रेयर डोर से आवाज आए इधर से आ, बाबू जिहाद से आवाज आए इधर से आया। फिर हुजूर ने फरमाया वो अर्जू अन तकून मिनहुम, अबू बकर मुझे उम्मीद है वो तू होगा। वो अर्जू अन तकून मिनहुम, वो तू होगा या तू उनमें से होगा। ऐसे भी होंगे लेकिन तू उनमें से होगा। पता चला कि जिस ग्रोह को सारे दरवाजों से बुलाया जाएगा उस ग्रोह का सालार भी सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की शान अक़दस के बेशुमार पहलू हैं। अगर आपके सफर हिजरत को बयान करें, अगर आपकी वफादारियों का तज़किरा करें, अगर आपके इन्फाक फी सबीलिल्लाह का तज़किरा करें, आपकी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा के बाद मुसल्ला रसूल के वारिस की हैसियत से हुजूर की उम्मत की रहनुमाई और क़ियादत की बात करें, 20 गोशे हैं और एक एक गोशे पर अगर एक एक दो दो घंटा भी गुफ्तगी की जाए तो कम है, वक्त थोड़ा पड़ जाता है, शान सदीक के फिर भी बच जाती है। लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में चंद गोशे मैंने आपकी खिदमत में, सैयदना हदीस मुबारका में आता है कि गज़वा तबूक के मौका पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम को माली इन्फाक के लिए हुक्म दिया और सहाबा कराम अपनी अपनी कैफियत के मुताबिक घर गए और जाकर जरूरत के मुताबिक जो है अपनी अपनी माली हसीयत के मुताबिक जो है वो माल लेकर आए हैं और आकर हुजूर की बारगाह में ढेर लगा दिए। मदीना तैयबा आज भी आप जाएं तो तबूक की तरफ जो सड़क जाती है, सख्त गर्मियों के आलम में इतना लंबा सफर मदीना तैयबा से दूर, सहाबा कराम की ईमान की भी जो है आजमाइश थी। जब डेरियां लग गई उनमें एक हजरत अकील भी थे जो कि घर गए तो घर में कुछ भी नहीं था और जाकर सोचा कि हुजूर की बारगाह में सुबह क्या लेकर जाऊंगा। एक यहूदी के पास चले गए कि मैं तुझसे कोई जो है तलब करता हूं, कोई उधार दे दे। उसने कहा उधार तो नहीं है, आज सारी रात मेरे बाग को पानी दे और उसके नतीजे में सुबह मैं तुझे 2 सेर खजूरें दूंगा। सारी रात मुस्तफा के अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम ने उस यहूदी के बाग को पानी दिया, सुबह 2 सेर खजूरें मिली। लेकर हुजूर की बारगाह में आए, आकर वाकया भी अर्ज किया। हुजूर ने फरमाया इसकी खजूरें लेकर सारे ढेरों पर 2-2 रख दो, इसके इखलास की वजह से अल्लाह सबका कबूल फरमा लेगा। इखलास के साथ कि अगर बहुत ज्यादा दिया जाए और रियाकारी हो तो कुछ नहीं बचता, इखलास के साथ इंसान थोड़ा भी दे दे तो रब्बे करीम अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। सैयदना फारूक आज़म कहते हैं कि मैंने सोचा हमेशा जब इन्फाक फी सबिलिल्लाह और इसार की बारी आती है हजरत अबू बकर मुझसे बाजी ले जाते हैं। आज मैं उनको बाजी इस काम में नहीं ले जाने दूंगा, बल्कि अपने घर में गए, आधा जो उनके पास उस वक्त जो करेंसी थी आधी करेंसी ले आए, माल मवेशी ले आए, घर का साजो सामान ले आए और हुजूर की बारगाह में रखा, लाकर पेश किया। हुजूर ने सवाल किया माँ अब कई ताले आहले का या उमर बताओ घर वालों के लिए क्या छोड़ा है। सैयदना फारूक आज़म ने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने निस्फहू, मैं आधा घर का साजो सामान उठाकर बारगाह रिसालत में लाया हूं और आधा घर वालों के लिए छोड़कर आया हूं। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि परवाना चढ़ा मुस्तफी सैयदना सिद्दीक अकबर आ गए। हुजूर ने पूछा, उनने अपनी सामान की ढेरियां गठरियां उठाकर हुजूर की बारगाह में रखी तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा माँ अब कई ताले आहले का या अबा बकर, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है। जवाब सुनिए और अहले सुन्नत के एक अकीदे की सनद आपको मिल जाएगी। अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपने हुक्म दिया कि बड़ा लंबा सफर है, जाना है, माली इसार के लिए हुक्म दिया। मैं घर में गया, जितना मालूम मता था, जितने दराहिम दनानीर थे, जितने माल मवेशी थे, जितना सामान तैयार था, घर के जितने बर्तन थे, जितने बिस्तर थे, सब कुछ उठाकर बारगाह मुस्तफा में ले आया हूं।
رہا گھر والوں کا سوال، اب قیت اللہ و رسولہ، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا۔ اب ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا، انہوں نے عرض کی کہ میں گھر اللہ اور اس کا، بولو نا ذرا، رسول چھوڑا ہے۔ اللہ اور اس کا، تو رسول تو سامنے تشریف فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سامنے تشریف فرماتے، اور یہ کیوں کہا میں گھر بھی رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا ہوں؟ اللہ اتنا کہتے ہیں کہ میں گھر میں اللہ کو چھوڑ آیا ہوں تو بات کافی تھی، لیکن عرض کیا میں گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ آج کہتے ہیں نماز کے جمعہ کے بعد یا محفل کے بعد صلاۃ و سلام نہ پڑھے، کیونکہ حضور کون سا سنتے ہیں؟ وہ تو مدینہ طیبہ میں اپنے گنبد حضرا کے اندر ہے، کہ وہ یہاں کے سن رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ صدیق اکبر نے دیا کہ جو رسول میرے سامنے تشریف فرما ہے، میرے گھر میں بھی اسی رسول کا فیصلہ جاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک وقت میں دو جگہوں پر مصطفیٰ کا ہونا، یہ صدیق اکبر نے بیان کیا ہے کہ میں گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، اور حضور نے بھی نہیں فرمایا ابو بکر تو نے شرک کر دیا ہے، میں تو یہاں ہوں وہاں تو اللہ ہے، میں تو نہیں ہوں۔ نہیں، حضور بھی ان کا جواب سن کر خوش ہوئے۔ اب اس کی تفسیر میں حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ خود جو ہے جو لباس پہنا اس میں کانٹے لگے ہوئے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے ہیں اس کیفیت میں، تو جبرائیل امین بھی آئے ہیں، اور انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے توسل سے آپ کے ابو بکر کو سلام کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھ کر بتائیے کہ حل انت راض فی ھذا فقرک، ابو بکر بتا اس فقیری اور درویشی میں تو مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں راضی؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں انا ان رب راض، انا ان رب راض، انا ان رب راض، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں آپ سے راضی ہوں، میں آپ سے راضی ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ سے یہ پوچھیے، اللہ نے قبول فرما لیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے میں محبت اس لیے بھی کرتا ہوں کہ اقبال نے اپنے فارسی کلام ایک جگہ پر لکھا ہے کہ میرا کوئی شعر اگر اللہ کی مشیت اور حضور کی سنت کے خلاف ہو تو مجھے قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب ہو۔ اقبال نے، علامہ اقبال نے اس حدیث کی شرح کی ہے، اس حدیث مبارکہ کی جو ابھی بخاری اور مسلم کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار، ارشاد سن کے فرتے طرب سے عمر اٹھے، ارشاد سن کے فرتے طرب سے عمر اٹھے، اس دن تھے ان کے پاس درہم کئی ہزار، دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور، دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کے رکھے گا آج قدم میرا راہوار، لائے غرض کے مال رسول امین کے پاس، لائے مال غرض رسول امین کے پاس، پوچھا حضور نے اے عمر کیا چھوڑا، اے عمر چھوڑا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ مسلم ہے خیش و اقارب کا حق گزار، عرض کی نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، عمر نے عرض کی نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اتنا تک لکھ کر کہ اتنے میں جب حضرت عمر فاروق کہا کہ نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار، کہتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر آگے سنیے ان کی شان اقبال کس طرح بیان کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، سبحان اللہ، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، پوچھا حضور نے چاہیے فکر عیال بھی، پوچھا حضور نے چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے کہ تجھ سے دیدہ ماہ و انجم فروغ گیر، اے کہ تجھ سے دیدہ ماہ و انجم فروغ گیر، اے کہ
تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ہے کہ تیری پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اقبال نے لمبی نظم پوری حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھ دی اور نچوڑ دے دیا کہ کیسا منظر بھی لکھے لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشمے چاہوں میں ہوئے. میں نے عرض کیا نبی کریم علیہ السلام کی کتنی حدیثیں ہیں ان کی شان میں؟ 181. اور قرآن کی کتنی آیات ہیں ان کی شان میں؟ 15. ایک آیت کریمہ کا اور ذکر کر کے اختتام کی طرف لاؤں. وہ سورہ توبہ کی ہے اور یہ آخری جو ہے مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس لیے ناسخ تو ہو سکتی ہے منسوخ نہیں. آیت نمبر 40 جس میں علامہ صاحب نے بھی اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کو یہ معیت کا شرف جو عطا فرمایا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لے کر اپنے گھر میں سے جو ہے سفر ہجرت میں دونوں حضور علیہ السلام کی معیت میں حضرت ابو بکر چل رہے ہیں، اور کفار نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا ان کا سر لے آئے تو اس کو 100 سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. اور یہ دنیا کی دولت کے لالچ میں جو ہے مارے پھر رہے ہیں. ان میں ایک چرواہا بھی ہے سراقہ بن مالک، کسی سے پتہ کراتا وہ قریب پہنچ گیا، اور سیدنا صدیق اکبر کبھی حضور کے آگے جاتے ہیں کہ اگر آگے سے کوئی حضور کو اذیت دے تو وہ میرے اوپر وار ہو، میرے مصطفیٰ سلامت رہے. کبھی پیچھے آتے ہیں، اگر پیچھے سے کوئی حملہ کرے تو میرے اوپر وار کرے، میری آقا سلامت رہے. حتیٰ کہ سراقہ بن مالک سر پٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے قریب پہنچ گیا. حضور نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر سے ابو بکر پریشان نہ ہو. عرض کرتے ہیں آقا سراقہ بالکل قریب آ گیا ہے. فرمایا اس کی جرت نہیں محبت کے قریب آ گیا. حتیٰ کہ جب بالکل جو ہے قریب آ گیا تو مصطفیٰ علیہ السلام نے اس کا مڑ کر دیکھا. تو روایات میں آتا ہے سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھنسنے شروع ہو گئے. حضور نے فرمایا ہے سراقہ تو مجھے گرفتار کرنا چاہتا ہے اور میں محمد تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، میں تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ سراقہ بن مالک بکریوں کا چرواہا آجڑی اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن. فرمایا ہاں میں محمد دیکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضور نے اس نے عرض کیا ہے یا رسول اللہ مجھے ایک امان نامہ لکھ دیں کہ جب مجھے میرا دل گواہی دے گیا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے ایک ریٹن گارنٹی لکھ دیں کہ مجھے جب اللہ آپ کو فتح عطا کرے گا، اللہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا تو آپ مجھے پناہ دے دیں گے، مجھے کچھ نہیں دیں گے. حضور نے فرمایا ابو بکر اس کو امان نامہ لکھ دو. ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے، پیرس میں ساری زندگی نے لکھا ہے کہ جو رسول اللہ کے ریٹن ڈاکومنٹس موجود ہیں ان میں حضرت ابو بکر کو جو فرمایا اس کو امان نامہ لکھ دے، اس کی بھی ہسٹوریکل جو ڈاکومنٹ ہے وہ آج موجود ہے. سبحان اللہ. اور یہ فتح مکہ کے موقع پر جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو یہ وہی امان نامہ لے کر آیا ہے یا رسول اللہ سفر ہجرت میں آپ نے یہ لکھ کر دیا تھا. حضور نے فرمایا جا تجھے امان ہے. اور میں ضمناً عرض کر دوں، بات تو دوسری کر رہا ہوں، ضمناً عرض کر دوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور محمد حسین ہیکل مصری نے لکھا ہے 30 ٹریلین کی کرنسی مصر سے جو ہے ایران سے مدائن سے مدینہ طیبہ آئی ہے. ڈیر لگ گئے ہیں مسجد نبوی میں. اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی عظیم اجتماع میں فرمایا ہے سراقہ بن مالک کدھر ہے؟ مجمع کو چیرتا ہوا آگے آتا ہے. امیر المومنین فرمایا سراقہ آگے آتا، آج میرے نبی کی بشارت کی تکمیل کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ یا علی. فرمایا میرے مصطفیٰ کی بشارت اور حضور کی پیشنگوئی کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے. کہا کدھر ہے کسرا ایران کے ہاتھوں کے کنگن جو پہنتا تھا، وہ جو لے کر آئے تھے مال، انہوں نے کہا جناب یہ ہیں کسرا شہنشاہ ایران کے کنگن، وہاں کا شہنشاہ جو پہنتا تھا. فرمایا لاؤ
ہم اس بکریوں کے چرواہے کے ہاتھوں میں پہنا دیں مصطفیٰ کی بشارت و صداقت کو، سبحان اللہ پیشن گوئی پوری ہو جائے۔ کچھ دیر کے لیے وہ پہنائے، ویسے تو مرد کے لیے سونا جائز نہیں ہے، لیکن اس حضور کی پیشن گوئی کی تکمیل کے لیے کچھ دیر کے لیے پہنائے اور کہا دنیا دیکھ لے کہ قصہ ایران، شہنشاہ ایران کے گردن اللہ نے اتروا دیے، اور مصطفیٰ کی نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پر بکریوں کے چرواہے کے ہاتھوں میں پہنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس کیفیت کا اضطراب وہاں بھی آیا ہے، اور پھر جب غار ثور میں وہاں بھی پریشانی ہوئی ہے، تو یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کی، اس یقول لصاحبہ لا تحزن، جب انہوں نے اپنے صحابی سے کہا، اپنے بولو سارے، اپنے کسی صحابی کی صحابیت کی سند حدیث سے ملتی ہے، کسی صحابی کی صحابیت کا پتہ تاریخ کی کتاب دیتی ہے، کسی صحابی کی صحابیت کا کی سند اور اتھینٹسٹی اسماء و رجال کی کتابوں سے ہوتی ہے، لیکن ابو بکر کی صحابیت کو قرآن نے بیان کیا۔ یقولو لصاحبہ، جب حضور نے اپنے صحابی کو کہا، اپنے غلام کو کہا، اپنے جانثار کو کہا، لا تحزن، نہ گھبرا، نہ اونچا بولو، قرآن مجید کی آیت کریمہ۔ اچھا، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں قرآن میں، استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے حزن اور ایک ہے خوف۔ حزن ہوتا ہے دوسرے کے لیے، خوف ہوتا ہے اپنے لیے۔ حزن ہوتا ہے دوسرے کے لیے، خوف ہوتا ہے اپنے لیے۔ میں قرآن سے اس کی دلیل عرض کر دینے لگا، قرآن مجید سے، کہ حضرت ابو بکر کو اپنا ڈر نہیں تھا، کبھی ادھر جاتے کبھی، اور حضور نے فرمایا لا تحزن، نہ گھبرا، انہیں اپنی جان کا تو غم ہی نہیں تھا، انہیں فقط مصطفیٰ کا غم تھا، حضور کا غم تھا، اور حضور علیہ السلام پر اٹھے جا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ جو قرآن نے بیان کیا کہ لا تحزن، نہ گھبرا، یعنی فرمایا میرے بارے میں نہ گھبرا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل جو ہے وہ سورہ یوسف ہے۔ بھائیوں نے کہا ابا جی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم نے آج شکار کھیلنا ہے، باہر دعوت کریں گے، ادھر بیٹھیں گے، شکار کھیلیں گے۔ سورہ یوسف میں آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا وَقَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي، فرمایا کہ میں حزن کرتا ہوں، کہ حضرت یعقوب کو اپنا خوف تھا، اپنا حزن تھا، إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْبَحُوا بِهِ، کہ مجھے اس بات کا حزن ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے اور پھر کہو گے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ انہیں اپنا نہیں یوسف کا خوف تھا۔ تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ حزن اپنا نہیں ہوتا، دوسرے کا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا لا تحزن، ابو بکر نہ گھبرا، یعنی اپنے بارے میں تو تجھے ڈر نہیں، میرے بارے میں نہ گھبرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا تحزن، میرے بارے میں نہ گھبرا، نہ گھبرا۔ کیوں نہ گھبرا؟ ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اب اس پر بھی ایک دلیل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جو اللہ کے ساتھ حضور کی صدقے، حضور کی معیت میں اللہ کے ساتھ جو معیت خاصہ نصیب ہوئی ہے، یہ نبیوں اور رسولوں کی پوری تاریخ میں کسی نبی اور رسول کے صحابی کو یہ معیت اللہ کے ساتھ نصیب نہیں ہوئی، جو سیدنا صدیق اکبر کو نصیب ہوئی۔ اس کی دلیل میں قرآن مجید سے دینا چاہتا ہوں۔ سورہ شعراء میں فرمایا، یہ میں قرآن مجید سے دلیل دے رہا ہوں، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان مظلوموں کو لے کر مصر سے نکلیے اور فلسطین کی طرف چلیے، تو ان کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ وہاں کے غریب مزدور جو ان کے جو ہے پیشے کا کام کرتے، کھیتی باڑی کرتے، غریبی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے مظلوم، مقہور، مجبور ہو، لیکن موسیٰ پر ایمان لانے والے، کہا وہاں سے لے کر نکل جائے، ہجرت کر جائیں۔ تو لے کر نکلے، لاکھوں کی تعداد تھی ان کی، اور پیچھے سے فرعونیوں کو پتہ چل گیا، وہ لشکر جرار لے کر چڑھ آیا۔ آگے دریائے نیل تھا، بالکل دریائے نیل کے قریب پہنچے، پیچھے سے لشکر فرعون آ گیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا، موسیٰ کے اصحاب نے دیکھا کہ پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا ہے اور آگے دریائے نیل کی خونی موجیں ہیں، تو وہ گھبرا گئے۔ اب قرآن کے الفاظ سنیے، قرآن نے کیسی زبردست منظر کشی کی ہے، کیسی منظر کشی کی ہے۔ اس وقت قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ،
جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا آنکھوں میں آنکھیں پڑی کہ پیچھے سے فرعون کا لشکر جرار، آگے سے دریائے نیل کی موجیں ہیں، لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کالا اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ کے لاکھوں کی تعداد میں صحابہ وہ گھبرا گئے، وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، ہم مارے گئے، موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، آگے دریا کی خونی دریائے نیل کی موجیں ہیں، پیچھے دشمن کا لشکر ہے، ہم مارے گئے ہیں۔ اس وقت پیغمبر کی جرأت بولی، نبوت کا جلال بولا، اور رسول کی لیڈرشپ بولی۔ آپ نے فرمایا کلا، ہم ہرگز نہیں پکڑے گے۔ اونچا بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ کاش سنیوں کو قرآن فہمی کا بھی شعور عطا فرمائے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں پکڑے گے، انا معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، ضرور میرا رب میری رہنمائی کرے گا اور اس مشکل سے مجھے نکال لے گا۔ پھر نقطہ عرض کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں، اللہ نے فرمایا موسیٰ گھبرا نہیں، ڈنڈا مار اس دریائے نیل میں آج لا آف نیچر بدل دوں گا، لا آف نیچر بدل دوں گا، ڈنڈا مار۔ ڈنڈا مارا، اور لا آف نیچر یہ ہے کہ جب پانی میں آپ کوئی چیز پھینکتے ہیں اور لہر اٹھتی ہے اوپر جاتی ہے تو پھر نیچے بھی آتی ہے، نیچے بھی آتی ہے۔ ڈنڈا مارا، دریا کی موجیں اوپر کئی میل اوپر گئی، لیکن لا آف نیچر کے برعکس خدا کی قدرت اور نبی کا معجزہ رونما ہوا ہے، نیچے نہیں آئی۔ کہا اپنے صحابہ کو کہ چلو اس سے گزر چلو، وہ گزرے، فرعونیوں نے دیکھا یہ گزرے ہیں تو ہم بھی گزرے، جب وہ آئے تو اللہ نے فرمایا اب میرا لا آف نیچر آ گیا، ابھی جو مجھے موجیں اوپر کی تھی فوراً نیچے آ گئی ہے، اور اس وقت وہ سارے غرق ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ کے لاکھوں کی تعداد میں پیروکاروں میں کوئی ایک شخص کا بھی ایمان اس درجے کا نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ نے کہا ہو کہ اس وقت رب میرے ساتھ بھی ہے، رب تیرے ساتھ بھی ہے۔ لاکھوں کے اجتماع میں ایک شخص کا بھی ایمان اور اعتقاد اس درجے کا نہیں ہے، بلکہ ان سب کی نفی کرتے ہوئے کہا اِنَّا مَعِيَ رَبِّي، واحد متکلم میں فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے۔ لیکن سفر ہجرت میں صدیق اکبر جب حضور کے لیے گھبرائے ہیں تو حضور نے فرمایا ہے لا تحزن، تسنیہ آ گیا، واحد متکلم نہیں، لا تسنیہ آ گیا، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر مت گھبرا، رب میرے ساتھ بھی ہے، رب تیرے ساتھ بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرمایا اس لمحے خدا کے ساتھ جو معیت خاصہ مجھے نصیب ہے، ابو بکر میرے صدقے تجھے بھی نصیب ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ بھی ہے، نہ گھبرا، انشاءاللہ رب مجھے بھی بچائے گا، تجھے بھی بچائے گا۔ اور پھر تاریخ کہتی ہے کہ مکڑی نے جالا تن دیا، وہ گھوڑے لے کر وہاں پہنچے، لیکن ان میں سے ایک شخص بولا، اس نے کہا یہ تو محمد کی پیدائش سے بھی قبل کا مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، خدا کی نے اپنا فضل کر دکھایا، اور اس معیت نے پھر سارے کئی باتیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں ساری باتوں میں جاؤں۔ عارف کڑی کی بات بھی نقیبی صاحب تشریف فرما ہے، وہاں سانپ بھی انتظار کرتا رہا، صدیق اکبر نے جو ہے وہ سارا اپنا جو ہے چادر پھاڑ کر اس کی سوراخوں میں ڈال دیے، اور جو ایک بچ گیا وہاں ایڑی رکھ لی۔ عارف کڑی نے کہا آسی آسی عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں، مالی باغ نہیں دیکھن دیندا جدوں آئیاں وچ بہار۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے حضور سے وفاداری کا حق ادا کیا، اور اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے صدقے ان کو معیت خاصہ عطا فرمائی۔ اب جب سیدنا صدیق اکبر دنیا سے جانے لگے تو آپ نے حضرت عمر فاروق کا نام پیش کیا اپنے بعد۔ آپ تو خلیفۃ الرسول ہے، بعد میں کوئی صحابی خلیفۃ الرسول نہیں، وہ امیر المومنین ہے، آپ ڈائریکٹ بلا فصل ہے خلیفۃ الرسول۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہا جاتا خلیفۃ الرسول ہے تو سب مصطفیٰ کے خلیفہ، لیکن امیر المومنین کا ٹائٹل وہ خلیفۃ الرسول ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات پر میں ختم کر رہا ہوں۔ یہ تین عبادل ثلاثہ گزرے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن زبیر۔
یہ تینوں عبادل ثلاثہ ہے جن کو اللہ پاک نے علم و تفقہ عطا فرمایا تھا. اور یہ عبداللہ بن مسعود کی بات یہ بھی عرض کر دوں، یہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز یہ حضور کے ساتھ تھے ایک سفر میں، تو حضور نے ان کو ساتھ اپنے ساتھ کھڑا کیا نماز جماعت کے ساتھ کروانے کے لیے. 2 افراد ہوں تب بھی جماعت کروا. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، آج لوگ کہتے ہیں کہ ادب سے کیا پڑھا ہے، جب حضور نے جب نماز کی نیت باندھ لی تو یہ تھوڑے سے حضور سے پیچھے ہو گئے، ایک قدم تھوڑے سے پیچھے ہو گئے. حضور نے نماز توڑ کر ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا عبداللہ میرے ساتھ کھڑا، اور آگے پکڑ کر ہاتھ ان کا آگے کر دیا. حضور نے نماز کی پھر نیت باندھی، وہ پھر پیچھے ہٹ گئے. حضور نے پھر نماز توڑ کر پھر ان کو آگے پکڑ کر کیا، فرمایا عبداللہ میں تمہیں آگے کرتا ہوں تو پیچھے جاتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ مسعود کے بیٹے عبداللہ کی جرت کے مصطفیٰ کے برابر کھڑا ہو، برابر کھڑا ہو. اس لمحے ان کا یہ ادب دیکھا نا، حضور نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ میرے عبداللہ کو دین کا تفقہ اور سمجھ عطا فرما. اس ادب مصطفیٰ کا صدقہ اللہ پاک نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ صحابہ کرام میں تفقہ بھی ان کے پاس رہا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کی فراست و بصیرت جو ہے وہ اس درجے کی تھی کہ کئی سال پہلے انہوں نے اپنی فراست و بصیرت سے حالات کی منظر کشی کرتے ہوئے ایسی خبر دے دی جس پر تاریخ نے اپنی سند رقم کر دی. فرماتے ہیں کہ کنویں سے بچہ نکالا اور مصر کے بازار میں بک رہا تھا. عزیز مصر نے خریدا اور خرید کر جا کر اپنی بیوی کو کہا کہ یہ بچہ اس کی اچھی دیکھ بھال کرنا، یہ جو ہے ہمیں بڑا وقت کا ایک نامور بچہ ہوگا، اس کے ذریعے بڑی عزت ملے گی. تو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ اس شخص کی جو فراست و بصیرت تھی اس درجے کی تھی کہ انہیں دیکھ لیا جو آج مصر کے بازاروں میں بک رہا ہے کل مصر کے تخت پر بیٹھا ہوگا. فرماتے ہیں دوسرا ایک بچی کی بصیرت و فراست کہ جن کے جانوروں کو پانی پلایا ہے موسیٰ نے، اور وہ جا کر اپنے باپ شعیب سے کہتی ہے ابا جی یہ شخص بڑا غیرت مند ہے، جتنی دیر یہ بیٹھا رہا ہے اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، یہ بڑا غیرت مند آدمی ہے، یہ بڑا اخلاص والا آدمی ہے، میرا دل ہے ہم اس کو رکھ لیتے ہیں، یہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہوگا، اچھائی کا باعث. پھر قرآن نے بیان کیا حضرت شعیب نے کہا اس کے ساتھ کہ 8 سال اگر 10 پورے کرے میری بکریوں کو چرا میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دے دوں گا. عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ اس بچی کی جو فراست و بصیرت تھی کہ اس نے موسیٰ کی پیشانی میں نبوت کا نور دیکھ لیا. تیسرا کہتے تھے کہ تاریخ انسانی میں یہ 3 افراد کا ذکر عبداللہ بن مسعود نے فرمایا. تیسرا فرماتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر نے جب عمر بن خطاب کا نام لیا اپنے بعد تو صحابہ کرام چلا اٹھے کہ خلیفۃ الرسول یہ عمر بڑا سخت ہے، بڑا جلالی ہے، بار بار پر گردن اتارنے کی بات کرتے ہیں، آپ ان کو نامزد نہ کریں اس لیے کہ یہ بڑے سخت ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے نبی کی امت کے لیے سب سے بہتر انتخاب عمر کا انتخاب. تو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے صدیق اکبر کی فراست و بصیرت سارے صحابہ کی بصیرت سے زیادہ تھی کہ انہوں نے امت کے لیے وہ شخص چنا جو مصطفیٰ کی امت کی خیر خواہی کا باعث بنا. اور جس عمر کے ذریعے اتنا عروج و دبدبہ ملا کہ عرب کے شاعر آج بھی کہتے ہیں عرب کی سرزمین کیا تیرے سینے میں کوئی اور عمر نہیں ہے، کوئی اور عمر نہیں ہے جو اٹھے. اور مائیکل ایچ ہار جیسا شخص The 100 میں 36ویں نمبر پر دنیا کے عظیم سپہ سالاروں لیڈرز اور جو ہے بڑے بڑے رہنماؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے عمر بن خطاب کا ذکر کرتا ہے اور ان کی قیادت اور لیڈرشپ کو سلام پیش کرتا ہے. اس وجہ سے کر کے یہ سب ان کو نصیب ہوا مصطفیٰ کے جوڑوں کا صدقہ، حضور کی غلامی کا صدقہ، حضور سے نسبت کا صدقہ. ابو بکر صدیق اکبر بنے تو حضور کا صدقہ، عمر فاروق اعظم بنے تو حضور کا صدقہ، عثمان غنی حیا کے پیکر بنے تو حضور کا صدقہ، حضرت علی حیدر کرار بنے تو حضور کا صدقہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منعقدہ اس کانفرنس کے انعقاد پر میں بار دیگر پھر آپ صاحب کو، مسجد کی انتظامیہ کو، معاملین کو، سب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے ہم سب کو صدیق اکبر جیسا جذبہ عشق رسول عطا فرمائے. مدینے کے گدا دیکھے
دنیا کے امام اکثر مدینے کے گدا دیکھے دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر